کتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا۔ پہلے حکم ہوا وادی ذی زرع میں چھوڑا ہے۔ اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا، اب حکم نامہ جاؤ بیٹے کو ملو۔ مالک کھلونے لے جاؤں، کہا نہیں، ایک چھری لے جاؤ، ایک رسی لے جاؤ۔ حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے۔ اب وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں۔ کہا اے میرے بیٹے، میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا؟ باپ ہو، سفاک ہو، کیا بولتے ہو، توازن عقلی تو ٹھیک ہے۔ کہا اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب بیٹا خاموش ہو جاتا۔ کہتے ہیں خاموشی بھی رضا ہوتی ہے، لیکن بچے نے جو جواب دیا ذرا قرآن کے لفظوں میں سنیے۔ اے میرے ابو، جب تحائف دے رہا ہو باپ بیٹے کو، جب بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہو باپ، جب بیٹے کو باہوں میں سمیٹ رہا ہو، جب پیار بھری مست نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اس وقت تو بیٹا کہے میرے ابو، بڑی بات ہوتی ہے، لیکن باپ اسے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس مرحلے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے ابو، یہ نہیں کہتا ہے میرے ابو یہ نہ کریے گا، کس طرح آپ مجھے ذبح کریں گے؟ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ذبح کے جواب میں ذبح یہ کامل جواب تھا، لیکن بیٹے نے کامل نہیں اکمل جواب دیا۔ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں ذبح کر لیجئے۔ بیٹے نے کہا ذبح کیا ہے؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کرو، میرے بدن کو آگ لگانی ہے پھر بھی حاضر ہوں، ٹکڑے کرنے ہیں پھر بھی حاضر ہوں۔ باپ اور بیٹے نے منا کی وادی میں یہ بات طے کر دی۔ دونوں جب راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ باپ بیٹا بیٹھے تھے دفتر میں، یہ فلاں کوٹھی خرید لیں، اس پہ راضی ہو گئے، فلاں ماڈل گاڑی کا خرید لیں، باپ بیٹا اس پہ راضی ہو گئے؟ نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، پتر ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا کہ بیٹے کا منمونہ چہرہ میرے سامنے نہ ہو۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا، ہاتھ میں چھری پکڑی، بیٹے کی گردن پہ رکھی اور چھری کا کونا حلق پہ رکھ کے پورا وزن اس کے اوپر ڈال دیا۔ گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل اللہ دل ہی دل میں شکر بجا لا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، شکر ہے رب کے حکم پہ میں وہ کر گزرا۔ لیکن بیٹا ذبح کیا ہے، بدن کب کپا رہا ہے۔ فوراً آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہوا ہے۔ بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے اور حضرت جبریل امین بھی پاس کھڑے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جبریل مسکرا کے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہا ہے ابراہیم قیامت تک تمہاری قربانی بھی باقی رکھیں گے، زبانوں سے نکلے جملے بھی باقی رکھیں گے۔